محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مادیت اور معنویت کے عنوان پر 8ویں صحبت سے مخاطبت کا آغاز کرتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں کو یہ بتاؤں کہ یہ مکتبہ عزاداری اور صف عزائے حسین جہاں آپ تشریف فرما ہیں، اس کے قیام کے لیے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس چمن کو آباد کرنے کے لیے کہیں سرکار علامہ عبدالعلی ہروی نے آبیاری کی ہے، کہیں شہید ثالث نور اللہ شوستری کا لہو اس کی بنیاد بنا ہے، کہیں نصیر الدین طوسی کے قلم نے اس کی قیانت اور فروغ دیا ہے، کہیں پر علامہ مجلسی اور ہاشم بحرینی کی خامہ فرسائی نے قلم سے کرتاس پر وہ نقش رقم کیے ہیں کہ جنہوں نے ہر قلب مومن پر اس حقیقت کو لکھ دیا کہ حسین ایک شخصیت نہیں، حسین ایک حقیقت ہے. تو اگر آج ہم اس پرسکون دور میں اس کی آبیاری میں اضافہ نہ کر سکیں، اس کی شان و شوکت میں اضافہ نہ کر سکیں، تو کم از کم اس آشیانے کو اس طرح تو آباد رہنے دیں جس طرح یہ آباد ہے. اور اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ اس صف عزا پر تم اکیلے نہیں ہو، وہ دکھیاری بھی تمہارے ساتھ موجود ہے جو مجلس کا اعلان سنتے ہی آ جاتی ہے کہ میرے بچے پر رونے والے اس مجلس میں آنے والے. اور اگر یہ حقیقت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اچھی باتیں کرنا اچھی بات ہے،
صحیح امور بجا لانا صحیح ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھ لو کہ تم کو کون متعین کرتا ہے اور کار صحیح کو کون متعین کرتا ہے۔ کبھی ہم کسی کا عمل دیکھ کر یہ سوچتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اس کائنات میں کچھ ایسے ہیں جن کا عمل دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سوالات ضرور پیدا کیے جائیں، لیکن ان کے لیے نہیں جن کے عمل سے حق متعین ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تم قابل تعریف ہو اگر حق کے پیچھے چلو، حق قابل تعریف ہے اگر علی کے پیچھے چلے۔ کیوں؟ اس لیے عنوان کا آغاز کر رہا ہوں، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ کمال انسانیت یہ ہے کہ قرب الہی حاصل ہو، کمال بشریت یہ ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے، اور مبلغین یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، لیکن پسند اور ناپسند یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کا تعلق یا دل سے ہوتا ہے یا دماغ سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو بھی کچھ پسند ہے کچھ ناپسند ہے تو ایسے دل و دماغ تو تلاش کرو جن کی پسند اللہ کی پسند ہے، جن کی ناپسند اللہ کی ناپسند ہے۔ اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام محمد و آل محمد کہ رضامندی اور ناراضگی یہ دو کیفیتیں ہیں۔ جب کوئی راضی ہوتا ہے تو ایک کیفیت میں ہوتا ہے، جب ناراض ہو جاتا ہے تو چہرے کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی راضی ہونے سے ناراض ہونے تک کے عمل میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ اگر پروردگار بھی کبھی راضی ہو جائے اور کبھی ناراض ہو جائے تو کیا اس کی ذات میں تغیر واقع نہیں ہوا؟ اور اگر تغیر واقع ہو جائے تو پھر کیا وہ اللہ ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو تغیر سے بلند ہے۔ پھر وہ میٹر کیا ہے، وہ معیار کیا ہے جس سے ہم پتہ چلائیں کہ اللہ راضی ہے یا ناراض؟ بھئی یہاں تو ہم آپ کے چہرے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ راضی ہیں یا ناراض۔ خالق وہ جس کا جسم نہیں، مخلوق وہ جس کی مجبوری بغیر دیکھے مانتی نہیں۔ عزیزو، انسان کی اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہی خلاق لم یزل نے پہلے ہی روز کچھ چہروں کو وجہ اللہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر یہ چہرے راضی نظر آئیں تو سمجھنا اللہ راضی ہے، یہ ناراض نظر آئیں تو سمجھنا اللہ ناراض ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب ان چہروں کی پہچان کے لیے پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا، انسانوں کو خلقت وجود سے نوازا۔ کل گفتگو کو یہیں چھوڑا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اب ہم خلیفہ بنا رہے ہیں۔ میں معنویت سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں دیکھو اب میں خلیفہ بناؤں گا۔
فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. بنانے والا اور بناؤں گا میں فرق یہ ہے، بناؤں گا کچھ لمحوں کی بات ہے، مومنٹس کی بات ہے، ڈیوریشن کی بات ہے، اور بنانے والا ہوں استمرار کی بات ہے، کنٹینویشن کی بات ہے، ہمیشگی کی بات ہے. نہیں بھائی دیکھیے نا، پروردگار پیدا کرنے والا ہے، پروردگار رزق دینے والا ہے، پروردگار بارش برسانے والا ہے. تو ہمیشگی آ گئی نا بھائی. وہ پیدا کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا رہے گا. بعد میں یہ جملہ نہیں کہہ سکوں گا. اگر کوئی یہ کہہ دے کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے تو وہیں پر کفر ہو جائے گا، وہیں پر شرک ہو جائے گا. کیا مطلب؟ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا رہے گا، وہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا رہے گا، وہی پانی برسانے والا ہے، وہی پانی برسانے والا رہے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہی خلیفہ بنانے والا ہے اور وہی خلیفہ بنانے والا رہے گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب فرشتوں کو ایک الجھن ہوئی. یہ سمجھانے کے لیے لفظ میں نے استعمال کیا ہے. کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا تو ایسے کو بنائے گا جو فساد برپا کرے، ناحق خون ریزی کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پروردگار نے کوئی دلیل نہیں دی، بس یہ ایسے ہے کسی شاگرد نے استاد سے کچھ پوچھا، جواب یہ دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تھوڑی سی دیر گزری، اب کل پڑھ چکا ہوں، ایک علمی مقابلہ ہوا. فرشتے نام نہ بتا سکے، آدم نے نام فرفر بتا دیے. تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگار تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو پڑھا دیا. بھئی کہنا تو یہ چاہیے تھا پروردگار تیرا فیصلہ درست ہے، آدم ہی کو خلیفہ ہونا چاہیے. کس کی علمی بلندی دیکھی فرشتوں نے؟ آدم کی. تعریف کس کے علم کی؟ یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار واقعی آدم خلافت کے لائق ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے. کہنے لگے نہیں، پروردگار تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے. دو باتیں سمجھ میں آ گئیں. جب خلیفت اللہ کا علم سامنے آئے تو تعریف معبود کے علم کی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ اور دوسری بات، اب تک پروردگار کی یہ صفت سامنے آئی تھی؟ پہلے انسان کی خلقت ہے، علیم کی اور حکیم کی. نہیں، بے خالق کی صفت تو آئی تھی. سبوح تو تھا، وہ قدوس تو تھا. وہ علیم و حکیم کا پتہ چلا پروردگار ہے جب فرشتوں نے آدم کو نام بتاتے ہوئے دیکھا. اگرچہ صفت معنوی ہو لیکن جب بھی اللہ کو پہچاننا ہو کسی غیر الہ کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر کیا ہوا؟ قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا منہا حیث رغدا شئتما. بھائی اب تم جنت میں رہو اور اس میں کھاؤ جیسے چاہو. ولا تقربا
हाज़ी शजरा, देखो इस शजरे के पास न जाना। सब तर्जुमा करते हैं दरख्त के पास न जाना, दरख्त को कहते हैं शजर, यहाँ शजर नहीं है, शजरा है। देखो अजीब बात हो गई, आदम जन्नत में रहो, आदम ने किया क्या था जिस पर जन्नत मिल गई? जुमला ज़हन में रखना, वापस आऊंगा। किया क्या था, जन्नत मिल गई, कहा देखो इस शजरे के पास ना जाना। अब मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अब एक लम्हे के लिए उस डेफिनेशन को कबूल कर रहा हूं कि परवरदिगार ने आदम को हर शय का इल्म दे दिया था। अगर हर शय का इल्म दे दिया था तो क्या आदम नहीं जानते थे कि ये शजरा क्या है? किसका इल्म दिया था? जितनी चीजें जिनके नाम अलिफ से आते हैं उनका इल्म भी, जिनके नाम बे से आते हैं उनका इल्म भी, जिनके नाम ते से आते हैं उनका इल्म भी, जिनके नाम से आते हैं उनका, पूरी लिख दिया उन्होंने। क्यों? इसलिए कि कुछ को छुपाना था। चलिए मैं तो कह रहा हूं अगर हर शय का इल्म दिया, अगर हर शय का इल्म दिया तो आदम को तो मालूम था ये शजरा क्या है। यहीं से पता चलता है कि वो शजरा कुछ भी हो, कोई मादी शजरा नहीं था, कोई मादी शजरा नहीं था। तो अभी थोड़ा सा और गौर कर लीजिए, कोई मादी शजरा नहीं था। आदम के पास हर शय का इल्म आ गया। शय तो मादी होती है ना, शजरा तो मादी नहीं है ना, वो तो मानवी है ना। यानी अगर मादियत का तमाम तर इल्म भी आ जाए तब भी जरूरी नहीं है कि इंसान मानवियत को पहचान सके। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आज 8वीं सोहबत में ये अर्ज कर रहा हूं, हर मानवियत मादियत लिए हुए होती है, हर मादियत मानवियत लिए हुए नहीं होती। कभी मैंने पहले कहा था कि भाई देखो, हर इंजीनियर आदमी होता है, हर आदमी इंजीनियर नहीं होता। हर मानवियत तो मादियत लिए हुए है, हर मादियत मानवियत लिए हुए नहीं है। ये फर्क है दोनों का। तो ला तकरबा हाज़िही शजरा, इस शजरे के पास न जाना। आदम चले गए। चले मैंने अपने भाई की काफी देर से इन्होंने कहा था कि आदम चले गए, तो आदम चले गए। कहा आदम अब एहबितू मिन्हा जमीआ, निकल जाओ जन्नत से। कोई हादसा तो है नहीं। अब जरा गौर करना, मैंने पहले कहा आदम ने किया क्या था जो जन्नत मिल गई, और अब कुछ तो किया है जो जन्नत से निकाले जा रहे हैं। का देख, आदम किया कुछ भी नहीं, जन्नत मिल गई, और जन्नत में आने के बाद उनकी बराबरी पर आने की ख्वाहिश हो गई। तो एक बात समझ में आ गई कि जो हकीकत मानवी को अपने जैसा समझने की गलती में मुब्तला हो जाए, अगर जन्नत में रह रहा हो तो जन्नत से निकाल दिया जाता है। अपने जैसा समझने के बाद, जन्नत से बाहर रहने के बाद कैसे मुमकिन है कोई जन्नत में जा सके? अब आदम जन्नत से निकाल दिए। तकरीर को यहीं पर छोड़ता हूं और मैं आपको फिर थोड़ी देर के लिए सजदे आदम की तरफ लाता हूँ। सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे दीगर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि ये वादा था
اور ایک نوجوان کی خواہش بھی. جس وقت سجدے کا حکم دیا تھا سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. بس قرآن نے ابلیس سے یہ نہیں کہا کہ تیری بات غلط ہے، بس قرآن نے پھر یہ کہا، قدرت نے آواز دی فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا ہماری بارگاہ سے. مجھے دو باتیں کرنا ہے اگر آپ ساتھ دیں. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابلیس نے مٹی کو پست کہا. تو دیکھو وہ بات بتا رہا ہوں جو کوئی اور نہیں بتائے گا، توجہ کر لینا. اور یہ بھی صدقہ ہے میرے مولا کا امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابلیس نے مٹی کو پست قرار دیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں جتنی لیونگ تھنگز ہیں، جتنے لیونگ کنگڈمز ہیں، موالید ثلاثہ ان کی لسٹ بناؤ. سب سے پہلے کون ہے؟ جمادات. زمین پست ہے یا نہیں ہے؟ پھر حیوانات، پھر ہے عالم انس. ابلیس نے غلط کہا تھا؟ رکنا، ابلیس نے غلط کہا تھا؟ ابلیس یہ کہہ رہا ہے میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنا ہے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیاس روز اول ہی سے باطل ہے، لیکن قیاس تھا کیا؟ اور میں ایک ہلکی سی ڈیفینیشن دے دیتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں.